میں نے عرض کیا کہ ایک ماں کی گود میں بھی ایک بچہ واقف ہوتا ہے کہ تحقیق کیا ہے. مثال دوں بہت احتیاط کے ساتھ، آپ کی پوری توجہ کے ساتھ. رات کے اندھیرے میں، گھپ اندھیرے میں، آپ ایک 2 دن کے بچے کو ماں کی آغوش سے الگ کسی اور بیوی کی آغوش میں دے دے، کیا مطمئن ہو جائے گا؟ وہ جہاں اپنی ماں کی گود بدلی، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، رات کا خوب اندھیرا ہے، لیکن اس کی انگلیاں، ننھی منی سی معصوم انگلیاں تحقیق کر لیں گی کہ یہ اس کی ماں ہے یا نہیں ہے. جتنا غور کریں آپ، میری دلیل غلط نہیں ہے. اس کی نرم و نازک چھوٹی چھوٹی انگلیاں پہچان لیں گی. ادھر اس کا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ سے لمس پایا اور اس کی انگلیوں نے لاشعوری طور پر پہچان لیا یہ میری ماں کا ہاتھ ہے، کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے. وہ مطمئن ہو جائے گا. یہ ہے تحقیق، جہاں وہ اپنی انگلیوں سے تحقیق کر رہا ہے، نرم و نازک انگلیوں سے. اور پھر آگے بڑھا. اب دلیل و استدلال کی منزل آ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دلیل و استدلال کی منزل یہ ہے، اس نے آگے سن اور آگے سن، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے. اس نے دیکھا کہ ماں کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ کچن میں کوئی چیز کاٹ رہی ہے. میں بھی یہ کام کروں. چھری لے لی، ماں نے دستے کی طرف سے پکڑا تھا، اس نے پھل کی طرف سے پکڑ لیا. ماں نے منع کیا یہ نہ کرو، بچہ نہیں مانا، انگلیاں زخمی ہو گئیں. دوبارہ وہی ماں اس بچے کو چھری دینا چاہے گی، لیکن وہ اسے نہیں قبول کرے گا، اس لیے کہ اس نے دلیل حاصل کر لی کہ نہ سننے سے یہ ہاتھ زخمی ہو سکتا ہے. اب ماں اسے چھری دے رہی ہے، وہ نہیں قبول کرے گا، پیچھے ہٹے گا نہیں، کیونکہ اس نے محسوس کر لیا ہے، اس کو دلیل مل گئی ہے کہ یہ زخمی کر سکتی ہے انگلیوں کو. یہ ہے دلیل. اور آگے بڑھے گا. اب اس کے بعد جس طرح ماں اس کام کو انجام دے رہی ہے، باپ اس کام کو انجام دے رہا ہے، وہ بچہ بھی ویسا ہی کرے گا. یہ ہے اب اس کی تقلید کہ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے ورنہ نقصان ہے اور خطرہ ہے. صلوات محمد علیہ محمد. تو تحقیق سے استدلال اور استدلال سے تقلید تک ہماری زندگی رواں دواں ہے. میں نے اس بات کو ضمنی طور پر اس لیے عرض کر دیا کہ اب ہم پہچانیں جب مذاہب اور اسلام حقوق کی بات کریں تو کیوں فسادات ہیں. ایک فقرہ میرے مجمع کو متوجہ کر دے گا. یاد رکھیے، جہاں جہاں بھی مذہب کو صرف بنیاد میں تقلید رکھ کے قبول کیا گیا، وہاں پہ ذاتی منافع اور مفادات شریک ہو گئے. اور جہاں مذہب کو تحقیق کی بنیاد پر اونچا کیا گیا، وہاں دوسروں کے حق بھی ادا ہونے لگے، اپنا حق بھی واپس لیا جانے لگا. ایک صلوات محمد و آل محمد. سب مل کر ایک صلوات محمد و آل محمد. بہت مختصر طور پر میں نے آپ کو کوشش کی کہ میرے بچوں کے ذہنوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اسلام یا مذہب یا قرآنی پیغام کہیں صرف تقلید کو بنیاد بنا کر اوپر کیا گیا اور کہیں تحقیق اور استدلال کے بعد بات لائی گئی. اسلام تحقیق اور استدلال، دلیل، تحقیق اور تقلید سب سے مل کر ہے. یہ نہیں ہے کہ بس سر جھکا دو. دوستو عزیزو،
قرآنی پیغام اگر صرف تقلید مانگتا تو ہمارا تقلید سے مراد اس طرف ذہن نہ جائے کہ اجتہاد اور تقلید، ادھر ذہن نہ جائے کہ میں اجتہاد کا مخالف ہو کر خالی تقلید کی مخالفت کر رہا ہوں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس تقلید کی مخالفت کر رہا ہوں کہ جہاں اجتہاد کا نام ہی نہ ہو۔ اور اس لیے ہمیں غور کرنا ہے، اگر قرآن صرف اور صرف تقلید مانگتا تو ہمیں اور آپ سے بھی اللہ کا پیغام صرف ایک مطالبہ کرتا، اسجدو، بس سجدہ کرو۔ یہ پیغام صرف ملک کے لیے تھا، بس سجدہ کرو، ہمیں انسان بنا کر بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، ملک بنا دیا جاتا اور بحث تقلید مانگ لی جاتی، بس رکوع میں اور رکوع میں رہو، سجدے میں اور سجدے میں رہو، عبادت کرو تو عبادت کرو۔ جب ہمیں انسان بنا کر بھیجا گیا تو اسی قرآن نے ہم کو آواز دی ہے، بہت توجہ کیجیے گا، اس قرآن نے ہم کو اور آپ کو آواز دی ہے، ملک کو نہیں۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، ہم کو پکارا گیا ہے یا اولی الالباب، ملک سے نہیں کہا گیا ہے یا اولی الالباب۔ ہم کو جب پکارا گیا تو مالک تو نے عقل دی ہے تو استعمال عقل کے راستے بھی بتائے گا، اور جہاں سے استعمال عقل کے راستے بتائے جائیں گے وہیں تحقیق بھی آئے گی، استدلال بھی آئے گا، بعد میں تقلید آئے گی۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ اور پورے قرآنی پیغام سے ہم یعنی کتنی آیات کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بطور ثبوت باتیں پیش کر سکتے ہیں، یعنی بہت مجمل طور پر کہیں کہیں مثلا تحقیق کی بنیاد پر آئیے اور پھر استدلال پر آئیے اور پھر سے تقلید پر آئیے، کیونکہ جہاں میں نے عرض کیا کہ پہلے بنیاد تحقیق ہو تو تقلید کام آئے گی، اور اگر بنیاد میں صرف تقلید ہے، سر جھکا دینا، تو وہ اس خالق اور مالک کے لیے ہے، لیکن ہم کو جب عقل دی گئی ہے تو اس کو سمجھانے کا راستہ بھی بتایا گیا، اور سمجھنے اور سمجھانے کے راستے کے لیے جو قرآنی پیغام ہے جس سے ہم مسلمان یا مومن کہلائیں گے، اس نے اگر انبیاء اور مرسلین کے واقعات بیان کیے تو مقصد ایک ہے، عقل آگے بڑھے، فکر و تحقیق سامنے آئے، اور دلیل اور استدلال سے ہم تک آؤ۔ وہاں میرے آپ کے مولا کا بھی کیا ارشاد ہے؟ ما رأیت ربی بمشاہدۃ العیان بل بحقائق العرفان، میں نے اپنے رب کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ عرفان کی حقیقتوں کو سامنے رکھ کر پہچانا۔ صلوات محمد علیہ محمد پر۔ گویا ہمیں اور آپ کو آمادہ کیا گیا کہ آپ اس راستے سے بڑھیں، اس راستے سے آگے سمجھیں۔ قرآن نے ثبوت پیش کیا، حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت نوح، تمام پیغامات آپ کے سامنے۔ حضرت ابراہیم 5، 6 یا 7 سال کا سن، ماں ایک غار میں بند کر کے جا رہی ہے، کہیں نمرود کو خبر نہ ہو جائے۔ اب یہاں تحقیقی بات، وہی سامنے کی باتیں سامنے میرے موضوع کے اندر اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم، ماں غار پر پتھر رکھ کر گئی، کچھ رزق فراہم کر لوں۔ کم سن ابراہیم باہر نکلے، آسمان کو دیکھا، اور قرآن نے کہا فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ دیکھیے دلیل ہے، تحقیق کیا ہے؟ باہر نکلے، ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے
تحقیق کا راستہ بڑھایا، آسمان کو دیکھا، چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا۔ قرآن نے کیا کہا؟ فلما جن علیہ اللیل، جب رات ان پر تاریک ہو گئی، اندھیرا، باہر نکلے، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا، کہا ھذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ کیا مان لیا رب؟ بلکہ تحقیق کا راستہ بتایا، پہچانو، تم سمجھو یہ ستارہ خدا ہو سکتا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کر تمہارے ذہنوں کو آواز دیتا ہوں، ھذا ربی، اور پھر تحقیق کر لیتا ہوں، فلما افل، جب یہ غروب ہو گیا، لا احب الافلین، میں غروب ہو جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تحقیق سامنے آ گئی، جو غروب ہو جائے گا وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ستارے سے نہیں مطمئن ہوئے، فلما رأى القمر بازغا، اب چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، یہ تحقیق ہے، ستارے میں بات ختم ہو گئی تھی، کیونکہ ستارہ بھی غروب ہوگا، چاند کو بھی غروب ہونا ہے۔ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم کو ستارے تو الگ بات ہے، چاند کی الگ بات ہے۔ ہم یہاں بھی تمہاری تحقیق کے راستے کو بتائیں گے، کیسے آگے بڑھاؤ بات کو۔ فلما رأى القمر بازغا، جب قمر کو، چاند کو چمکتے دیکھا، کہا ھذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ فلما افل، جب وہ غروب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ یہ کب کہا؟ جب چاند کو بھی ڈوبتے دیکھا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربي ھذا اکبر، اب تم کہو گے ستارہ چھوٹا، چاند اس سے بڑا، سورج تو بہت بڑا، چلیے ہم اس کو رب مان لیں، ہم اس کی خدائی کو بھی باطل کریں گے یہ کہہ کر۔ اس کو دیکھا، کہا یہ ہے رب، یہ بہت بڑا ہے، ھذا اکبر، یہ بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، جب وہ غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم، میں اس بات سے براءت ظاہر کرتا ہوں جس پر تم شرک اختیار کرتے ہو۔ سمجھ لو کہ تحقیق کا راستہ کیا ہے کہ ہم نے چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، ہر ایک منزل پر ہم نے سمجھانا چاہا کیا یہ خدا ہو سکتا ہے، کیا یہ رب ہو سکتا ہے، کیا یہ رب ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے بتلا دیا نہ چھوٹا نہ بڑا، جو ڈوب جائے، غروب ہو جائے، وہ رب نہیں ہو سکتا، جو ہمیشہ قائم رہے وہی رب ہو سکتا ہے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔